میں نے ایک بات پوچھنی تھی اس نظام سے، وہ یہ پوچھنی تھی کہ پاکستان کی عدالتیں پوری دنیا جانتی ہیں کہ تاریخوں پر تاریخیں ہی دیتی ہیں۔ جائیداد کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کسی کو 10 سال ہو گئے، قتل کا مسئلہ چل رہا ہے 20 سال ہو گئے، کوئی اور تنازع چل رہا ہے 20 سال ہو گئے۔ یہ معاملہ جو بچیوں کا ہے، اگر 13 یا 14 سال کی بچی آ جاتی ہے عدالت میں جعلی نکاح نامہ لے کر، بغیر ڈاکومنٹس لے کر، ان کو تاریخ اگلے ہفتے کی کیوں نہیں دی جاتی؟ اسی وقت ان کا نکاح کیوں کروا دیا جاتا ہے؟ 164 کا بیان جو ہے وہ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے اس وقت؟ میں اپنے اس نظام سے بات کر رہا ہوں اور اس سے پوچھ رہا ہوں، کیا 20 سال سے جو آپ لوگ لٹکاتے ہیں لوگوں کو تاریخیں دے دے کر، کیا اتنے حساس معاملے میں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے کا اور ٹائم دے دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بچی کو اغوا کیا گیا ہے، ورگلایا گیا ہے، جعلی نکاح کیا گیا ہے، کچھ بھی کیا گیا ہے، تو چلو ایک ہفتے کا ٹائم ملے اور ساری سچائی کھل کے سامنے آ جائے؟ یہ میرا سوال ہے اس نظام سے۔ واحد یہی ایسا کام ایسا کیوں ہے کہ آن دا سپوٹ ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اگر MLO نہیں ہوا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے 4 ماہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ کیسے گزرے، یہ کیسے جو ہے سٹارٹ ہوا، اور جو ظہیر گینگ تھا وہ کیا کچھ چاہتا تھا، اس کے باوجود بھی وہی ہوا جو ہمارے اللہ نے چاہا، اور آگے بھی وہی ہوگا جو ہمارا اللہ چاہ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ کیونکہ اب آپ تو ان کے والدین کی طرح، مہدی علی کاظمی بھائی کی فیملی کی طرح جو ہے آپ لوگ اب مینٹلی تیار رہیں، کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ یہ کیس تھا کہ یہ اتنی آسانی سے حل ہونا نہیں ہے۔ ابھی اور بہت سے راز سے اللہ کی ذات نے جو ہے وہ پردے اٹھانے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو نئی بحث چھڑنے لگی ہے نا، وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ اب نئی بحث یہ ہے کہ ان پر اب ڈالر لگا کون رہا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جو اس ظہیر گینگ کو چلا رہا ہے کوئی عقل مند آدمی ہوگا، لیکن نہایت بے وقوف انسان ہے جی، جو بھی ہے، جہاں سے بھی پیسہ لگ رہا ہے، جو بھی لگا رہا ہے، انتہائی بے وقوف انسان ہے۔ کیونکہ اب یہ جو اس کیس کا رخ ہے نا، یہ اب اس بندے کی طرف مڑے گا، ان لوگوں کی طرف مڑے گا۔ اب عوام نہیں چھوڑیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، عوام اب نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ بچیوں کی عزتوں کا معاملہ ہے۔ ہر گھر میں اس عمر کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، تو اب پاکستان کے عوام آپ کو نہیں چھوڑنے لگے۔ آپ عقل مند ہوتے تو یہ آپ ان کے سر سے نا، جو آپ لوگوں نے آگے کرندے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ تک یہ سارا کاروبار کر کے آپ کو سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچیاں دبئی میں، تھائی لینڈ میں اور ان جگہ پر بینکاک وغیرہ میں بیچ دی جاتی ہیں، جو آپ 25-30 سال سے اپنا ایک گھنونا کام کر رہے ہیں نا، تو اب عوام جاگ گئی ہے۔ اب عوام آپ تک پہنچ کر چھوڑے گی کہ یہ کون سے ایسے ہاتھ ہیں۔ میٹنگ میں بیٹھ کے اب ان کے اکاؤنٹس اور یہ دیکھیں گے یہ پیسہ لگ کدھر سے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخر وہ تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ظہیر تو بڑا جناب درمیانے طبقے کا ہے، پلاٹ بھی اس نے بیچ دیا، یہ بھی کر دیا، یہ اتنا پیسہ کدھر سے آ رہا ہے، اور یہ MLO کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ میں نے ایک بات پوچھنی تھی اس نظام سے، وہ یہ پوچھنی تھی کہ پاکستان کی عدالتیں پوری دنیا جانتی ہیں کہ تاریخوں پر تاریخیں ہی دیتی ہیں۔ جائیداد کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کسی کو 10 سال ہو گئے، قتل کا مسئلہ چل رہا ہے 20 سال ہو گئے، کوئی اور تنازع چل رہا ہے 20 سال ہو گئے۔ یہ معاملہ جو بچیوں کا ہے، اگر 13 یا 14 سال کی بچی آ جاتی ہے عدالت میں جعلی نکاح نامہ لے کر، بغیر ڈاکومنٹس لے کر، ان کو تاریخ اگلے ہفتے کی کیوں نہیں دی جاتی؟ اسی وقت ان کا نکاح کیوں کروا دیا جاتا ہے؟ 164 کا بیان جو ہے وہ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے اس وقت؟ میں اپنے اس نظام سے بات کر رہا ہوں اور اس سے پوچھ رہا ہوں، کیا 20 سال سے جو آپ لوگ لٹکاتے ہیں لوگوں کو تاریخیں دے دے کر، کیا اتنے حساس معاملے میں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے کا اور ٹائم دے دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بچی کو اغوا کیا گیا ہے، ورگلایا گیا ہے، جعلی نکاح کیا گیا ہے،
کچھ بھی کیا گیا ہے تو چلو ایک ہفتے کا ٹائم ملے اور ساری سچائی کھل کے سامنے آ جائے. یہ میرا سوال ہے اس نظام سے. واحد یہی ایسا کام ایسا کیوں ہے کہ آن دا سپوٹ ہو جاتا ہے کہ ایک بچی 16 تاریخ کو اغوا ہو رہی ہے دوسرے شہر جس کا رستہ 18 گھنٹے کا ہے اور 17 تاریخ کو اس کا نکاح ہو رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. باقی آپ لوگ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم 4 مہینے سے پوری قوم ہی پریشان ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہو وہی رہا ہے جو ہمارا مالک چاہ رہا ہے. انشاءاللہ آگے بھی وہی ہوگا. تو یہ آخر تک میں نے کہا تھا کہ یہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اس کیس کو تو سارے چہرے بے نقاب ہوتے جائیں گے. تو کسی چیز سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اب پاکستان کا ہر باپ ماں بہن بیٹی سب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا. صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے یہ کیس دیکھا جا رہا ہے. پوری دنیا سے یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ اس میں اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور یہ گینگ جو ہے اس کا خاتمہ ہونا ہے. اور جو لوگ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گینگ نہیں ہے تو خالی 4 مہینے بیٹھ کے ظہیر کے جو وکیل کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور دوسرے معاملات کیے جا رہے ہیں اس کی کیلکولیشنز کریں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ ان کو کیوں اتنا بچایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کیوں ان کے پیچھے پھرا جا رہا ہے. یہ ہر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ یہ گروہ بہت جلدی بے نقاب ہوگا. اصل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس طرح کے ہر شہر میں ہیں. ظہیر اور شبیر جیسے انہوں نے ہر شہر میں رکھے ہیں جہاں سے یہ بچیاں اٹھاتے ہیں, جہاں سے یہ بچیاں اغوا کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک مقام ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد سامنے آئے گا. سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا. تو بالکل کسی چیز پہ پریشان نہیں ہونا. میرے بھی بے انتہا میسیجز بھرے ہوئے ہیں کہ قیاس بھائی MLO نہیں ہونے دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بتا دوں. تو بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور بات وہ یہ کہ پوری دنیا سے لوگوں کے میسیجز مبارکباد کے بھرے ہوئے ہیں. ظاہری سی بات ہے بہت سے ہمارے پاس میسیجز ہیں, ان کو مینیج کرنا, ان کو آن لائن کرنا کافی اس کے اوپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے. انشاءاللہ جتنے بہن بھائی جنہوں نے مبارکباد دی ہے, میرا وعدہ ہے ضرور جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں اپلوڈ کروں گا. کچھ میسیجز ہیں وہ ابھی اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم بھائی. آپ کو کال میری مل نہیں پاتی. میں اس کیس کو دیکھ رہی ہوں, فالو کر رہی ہوں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سب جتنے بھی ہیں. اور اب تک ہم بے چین ہیں کہ آخر پیرنٹس سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, کیا اب فیصلے ہیں. 4-5-6 مہینے کتنے مہینے ہو گئے, سمجھ سے بالا تر ہے یہ کیس. کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کم سے کم بچی کو ملنے دیں. اور پھر عجیب سی بات ہے, 100 دفعہ میں یہ بات کہہ چکی ہوں بچی مائنر ہے تو وہ ظاہر ہے پھر ظہیر مجرم ثابت ہو بھی گیا تو کیوں نہیں اس کو سزا ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں اتنا زیادہ تکلیف دہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے؟ ایک ماں باپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. پھر لیکن وہ لوگ بھی کسی کے ہوں گے, ماں باپ اللہ ان کے بچوں کو صحیح رکھے. لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں, کیوں اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بس یہ آئے دن نہیں. اب یہ مہدی صاحب نے کتنا اچھا اقدام کیا, اتنا اچھا قدم اٹھایا اپنی بیٹی کے لیے, تو ان کو اتنی اس سے لان تان بھی ملی. عجیب ماحول ہے. بس مجھے تو یہ تو میں بات بہت آگے جا رہی ہے. بس میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیوں نہیں وہ اصل مین نقطے پہ کیوں نہیں آ رہے, اصل مین نقطہ کیوں نہیں کر رہے, کیوں نہیں اس بچی کو وہ تو ماں باپ کے پاس جائے, اس کے بعد گورنمنٹ کے ذریعے اس کیس کو سالو کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے